اسلام کی شوکت صدف دین کا گہر ہے شاہکار رسالت جسے آج دے خطبہ جمعہ المبارک دا موضوع مراد رسول خلیفہ عادل خلیفہ دوم اشداء علی الکفار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اسلام قبول کرنا ہے۔ ماہ ذی الحج شریف کے آخری ایام دے وچ آپ کی شہادت ہے، اس سلسلے دے وچ آپ دے ذکر خیر دے واسطے اور آپ دے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام دے صدقے نال آپ کو کمالات عطا فرمائے نے، انہاں دا ذکر خیر کرن دے واسطے اس موضوع کا انتخاب کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ خالق کائنات کا حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت ہیں۔ یہ جو اشداء علی الکفار کے الفاظ ہیں، علماء کرام محدثین مفسرین کرام نے ان سے مراد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کو لیا ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 40ویں مرد نے جنہوں نے اسلام قبول فرمایا ہے، کہ جس وقت 39 مرد اور تقریباً 28 عورتوں نے اسلام قبول کر لیا، اس وقت کافر بڑے پریشان ہوئے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، تو اس اسلام کو کس طرح روکیا جا سکتا ہے اور مسلمانوں کو کس طرح روکیا جا سکتا ہے اور کس طرح اس سارے سلسلے کو ختم کر کے جو سارا پرانا دین ہے، جو سارے آباء و اجداد دیا برائیاں اور ضلالتاں والیاں چیزاں نے انہوں نے کس طرح لے کے چلیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے ایک اجلاس بلایا، انہوں نے ایک مجلس رکھی، اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اس کا کیا حل کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اجلاس کا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ یاد کر رہا ہے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نو کہ جدوں کافر لوگ چالاں چل رہے سن، مکر چالاں اور اپنے جال بچھا رہے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کا رستہ روکن دے واسطے تیاریاں کر رہے ہیں، بیٹھ گئے نے سارے، انہوں نے کیا کہ کی کرنا چاہیے ہے، کس طرح اس کو روکنا چاہیے ہے۔ تو کسی نے کیا کہ لیُثْبِتُوکَ، کہ تسی انہوں نے قید کر دو، یعنی کیا قید ہو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ
ہی اسلام پھیلا رہے ہیں اور آپ ہی نبی نے، تو اگر نبی نو قید کر لیا جائے تو یقیناً مسلمان جہاں نے رک جان گے، اسلام کی اشاعت کا سلسلہ رک جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ انہوں قید کر رہے ہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ اگر تسی انہوں قید کرو گے تو جتھے قید کرو گے اتھے جا کے یہ اپنے اسلام پھیلان گے اور اسلام تو پھر بھی پھیلتا رہے گا۔ کسی نے کہا کہ او یخرجو کا، کہ پھر آپ انہوں ملک بدل کر دئیے، اپنے علاقے میں نکال دئیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نکال دیتا جائے تو جس علاقے میں بھی یہ جان گے، جس جگہ تے جان گے اتھے جا کے یہ اپنے دین نو پھیلان گے، اور ایک دن پھر ایسا آئے گا کہ وہ دین پھر پھیل جائے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ کی کرنا چاہتا ہے کہ کس دن آپ یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ تو شیطان نے انہوں نے یہ مشورہ دیتا کہ او یقتلوا کا، کہ اس کا حل ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کا جو نبی ہے اس کو شہید کر دیتا جائے، نہ وہ موجود ہوئے گا، نہ اسلام کی تبلیغ کرے گا اور نہ مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی، بلکہ جس وقت انہوں کی شہادت ہو جائے گی تو پھر جہے لوگ اسلام لے آئے انہوں بھی اسلام کو پھیرنا آسان ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اس طرح کرنا چاہیے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، کہ وہ اپنیاں چالاں چلتے پئے سن اور اللہ تعالیٰ اپنیاں چالاں چل رہا سی، کہ وہ اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مغلوب کرنے کی چالاں پہ چلتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نعوذ باللہ منہا شہید کرن کی چال چل رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ اسلام کا رستہ روکن دے واسطے جال بنا رہے سن، اور انہوں نے جالاں دے وچ ہی میں اسلام کو پھیلان دا ذریعہ پیدا فرما رہا سن۔ فرمایا واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ دی جو چال ہے وہ باقی تمام لوگاں دی چالاں دے نال بہتر ہے۔ تو اب وہ کیڑی چال چلی کہ جڑے کافر نے وہ اپنی چال پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی چال پہ چلتا ہے۔ کہ آقا علیہ السلام نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بنا دے، اس واسطے آپ مراد رسول آکھیا جاتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں سوال کیتا، اے اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام عطا
اب خالق کائنات نے فرمایا محبوبہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافر اپنیاں چالاں پہ چل دے نے، اللہ اپنی چال پہ چلتا ہے۔ کافر چال پہ چل دے نے، اسلام نو روک دیتا جاوے، اسلام نو مسلمان
اگر قرآن پڑھیا اگر قرآن پاک نو سنیا اکھاں وچ آنسو آ جان اکھاں دے وچوں آنسی جانسو جاری ہو جان پھر عام آنسو نہیں نے پھر عام آنسو نہیں نے اے او آنسو نے جنہ دا ذکر اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت قرآن پاک تلاوت سنی ہے اکھاں وچوں آنسو جاری ہے حق پہچان لیا اللہ نے اپنے حبیب دی دعا نو قبول فرما لیا کیونکہ آقا علیہ السلام دعا پہ کرتے ہیں اے اللہ اسلام نو عمر عطا فرما دے عمر نو اسلام عطا فرما دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دل دی دنیا بدل گئی ہے اپنے بہن ہوئی دی بارگاہ وچ عرض کرتے ہیں میرے تے احسان کر جس بارگاہ وچ تینوں اے دین ملیا ہے مینوں اس بارگاہ وچ پہنچا دے مینوں اس بارگاہ وچ پہنچا دے مینوں مجرم بنا کے مینوں ملزم بنا کے میں گناہگار بن کے میں عاجز بن کے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہونا چاہنا وا میں آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ جا کے اسلام قبول کرنا چاہنا وا آپ نے فرمایا آؤ میں تینوں لے جاواں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو آپ دے بہنوئی نے لے لیا آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہون دے واسطے آپ تشریف لا رہے نے ادھروں آقا علیہ السلام دار ارقم وچ موجود نے آقا علیہ السلام دے ارد گرد آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ کچھ صحابہ کرام موجود نے جدوں صحابہ کرام نے ویکھیا حضرت عمر آ رہے نے حضرت عمر آ رہے نے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ خبر کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بیان دے نے آپ نے فرمایا آن دیو کیونکہ وہ آندے نہیں پے انہاں نو بلایا گیا ہے وہ خود نہیں بیانے انہاں نو بلایا گیا ہے لیکن اس دے باوجود حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی تلوار نکالے اور آپ نے فرمایا اگر تا عمر خیر دے ارادے نال پیایا ہے اگر نیک ارادے دے نال پیایا ہے پھر کوئی پریشانی نہیں لیکن اگر بھڑے ارادے نال آوے گا شر دے ارادے نال آوے گا پھر بچ کے نہیں جاوے گا آپ نے فرمایا سی جو احتیاطی تدابیراں نے انہاں نو ترک نہیں کرنا آقا علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے اور کرتے نے سونیا جڑا دین انہاں نو عطا کیتا ہے جڑا نور انہاں نو عطا کیتا ہے او مینوں بھی عطا کر دے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے اور مسلماناں دی تعداد 40 ہو گئی کافراں ارادہ کیتا مسلماناں نو کم کیتا جاوے اللہ نے مسلماناں دی تعداد بڑھا دتی ہے کافراں نے ارادہ کیتا مسلماناں نو کمزور کیتا جاوے اللہ نے مسلماناں نو طاقتور بنا دیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام قبول کیتا کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے مسلمان ہوں تو عبادت کرتے رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ حق دے نہیں کیا دین حق نہیں ہے کیا دین حق نہیں ہے فرمایا بے شک حق ہے فرمایا پھر اسلام کو چھپایا کیوں جا رہا پھر مسلمان چھپ کے نمازاں کیوں پڑھتے ہیں آج تو بعد کوئی اپنا اسلام چھپاوے گا نہیں نماز چھپ کے نہیں پڑھے گا اسی سرعام پڑھاں گے خالق کائنات نے فرمایا او دا ارادہ پہ کر دے
خلق کائنات نے فرمایا کہ جڑے میرے محبوب دے ساتھی نے وہ سچے اور سچے ساتھی نے، جڑے میرے محبوب دے ساتھی نے وہ میرے محبوب دے نال ہی رہن والے نے، کدے چھڈن والے نہیں نے۔ اور فرمایا کافراں دے واسطے بڑے سخت نے، آپس وچ بڑے مہربان نے، آپس وچ بڑے رحم دل نے، کافراں تے سخت نے۔ اور جس وقت تسی انہاں نوں ویکھو گے تو انہاں دی نشانی یہ ہے کہ رکعن سجدن، یا رکوع کرتے ہون گے یا سجدے کرتے ہون گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ دا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہوں۔